الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ابھی نماز مغرب سے پہلے میں نے اس بات کو واضح کیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وضو تھا اسے کتنے اہتمام سے بیان کرتے تھے۔ بیان کرنے میں زبانی طریقہ بھی اختیار کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے، اور پھر عملی طور پر بھی بتایا کرتے تھے۔ ابھی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو تعلیم دینے کا جو خاص طریقہ ہوا کرتا تھا وہ یہ ہے کہ روایت بیانی کے ساتھ ساتھ عملی طریقہ بھی اختیار کر کے سمجھایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں آنے والے افراد کو، اپنے گھر کے افراد کو ہر پہلو سے وہ عملی طور پر بھی بتایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے بارہا دیکھے ہیں، نبی سے طریقہ اخذ کیے ہیں۔ ایسے میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے اور مکمل اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ اپنے تلامذہ کو دیکھتے تھے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے جو واقعتاً اللہ کے رسول کے صحابہ میں تھا۔ صحابہ ایسا سمجھتے تھے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ دیکھو صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں ایک حدیث آتی ہے ابو سعید الخدری سے رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے ایک تلمیذ ہیں جن کا نام تھا قزعہ۔ کیا نام تھا؟ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایسے نام نہیں رکھتے آج کل، بلکہ شاید عرب دنیا میں بھی ایسے نام نہیں رکھتے ہوں گے۔ نام تھا قزعہ۔ کیا نام تھا؟ قزعہ ابن یحییٰ ابو الغادیہ البصری، اوساط تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو کہا کہ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے آس پاس لوگوں کی ایک بھیڑ تھی۔ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، جب لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو قزعہ ابن یحییٰ ابو الغادیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کے پاس آیا، اور آ کر کے میں نے کہا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، انی لا اسألک عما یسألک ہؤلاء۔ کہا کہ اتنے سارے لوگ جو آپ کے پاس تھے، جو آپ سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، میں ایسے سوالات نہیں کروں گا آپ سے۔ جو ان کے سوالات تھے وہ میرا سوال نہیں ہے۔ کہا میرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ انی اسألک عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ یہ سوالات نے جو ان لوگوں نے آپ سے کی۔ لیکن حیرانے کی بات یہ ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جانتے کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ ما لک فی ذاک خیر۔ کہا کہ تمہارا یہ سوال کرنا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے وہ بتاؤ. ارے جان کے کیا کرو گے, کیا تمہارے لیے کیا ہونے والا ہے اس میں؟ ایسے کہا انہوں نے ابو سعید الخدری نے رضی اللہ عنہ. کیوں ایسے کہا؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ سوال تو اتنا بڑا ہے آپ کا, نبی کی نماز کیسے ہے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو, کیا صرف پوچھنے کے حد تک کیا عمل بھی کرنا ہے, ویسے اتنا اہتمام بھی کرنا ہے؟ صرف سوال کر کے کیوں اپنے اوپر آفت مول رہے ہو؟ تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں, ایسے سوالات مت کرو, یہ کہا انہوں نے. ابھی میں نے کہا نا کہ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں. یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ قزعہ ابن یحییٰ رحمہ اللہ نے کہا بین رحمک اللہ. پھر دوہرا رہے تھے, نہیں میں بہت ہی صدق کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ, پورے عزم کے ساتھ پوچھ رہا ہوں, میں ویسے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اس لیے پوچھ رہا ہوں, بیان کر دیجئے نا. جب اصرار کی تو پھر نماز کا پورا طریقہ سمجھائے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صحابہ کے اندر کتنی غیرت تھی کہ نبی کی نماز کے حوالے سے پوچھ رہے ہو تو کس مقصد سے پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی پڑھنا ہے یا محض علم میں اضافہ کرنا ہے؟ یہ مقصود تھا ان کو. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ, آپ کی جو حدیث کی کتاب ہے نا سنن الترمذی, اس میں ایک کتاب ہے ابواب السفر. اس میں ایک حدیث ہے علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ بسند صحیح, شیخ البانی نے صحیح کہا رحمہ اللہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک تلمیذ جن کا نام ہے عاصم ابن ضمرہ السلولی الکوفی, اوساط تابعین میں سے, 74 ہجری سن وفات ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے میں نے سوال کیا, کہا کہ سألنا علیاً عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النہار. ہم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دن میں فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں دن میں, وہ نبی کی جو نمازیں ہم کو بتاؤ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انکم لا تطیقون, انکم لا تطیقون ذاک. کہا کہ ایسا سوال کر رہے ہو, کیا میرے بتانے سے تم کر گزرو گے؟ ہو جائے گا تم سے؟ نہیں ہو پائے گا تم سے. تو یہ جو عاصم بن ضمرہ السلولی تھے رحمہ اللہ, آپ نے بھی جھٹ سے کہا من اطاق منا ذاک. بات تو صحیح ہے کہ ہم میں سے کس کو طاقت ہے, کون کرے گا, لیکن معلوم تو ہو, ہم کوشش تو کریں, کم از کم قریب تو ہو کر کے پڑھیں, اس لیے اب ہم کو بتا دیجیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ بڑے غیرت رکھتے تھے نبی کی نماز کو, نبی کی اداؤں کو بیان کرنے کے سلسلے میں. یہ کوئی کھلواڑ تو نہ کر لے, کوئی بس ایسی ہی مطلب محفل نہ جما دے, ایک سنجیدگی سے لی, یہ معنی تھا, یہ مقصود تھا ان کو. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے متعلق ہر پہلو سے باخبر تھے, ہر پہلو سے. اس لیے جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں, کتب ستہ ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن اربعہ, مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے تلامذہ جو تابعین ہیں کیا کیا پوچھتے تھے صحابہ سے آ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نمازوں کے بارے میں ہم کو بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرض نمازوں کے ساتھ جو 12 رکعتیں ہیں, کہا کہ اس کے بارے میں ہم کو پڑھاؤ, بتاؤ. صلاۃ الضحیٰ سے متعلق کوئی پوچھنے کے لیے آتے, سفر کی نمازوں سے متعلق کوئی پوچھنے کے لیے آتے, دن کی نمازوں سے متعلق کوئی پوچھنے کے لیے آتے. خصوصیت کے ساتھ ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے رات کی نماز سے متعلق پوچھنے کے لیے آتے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں جو 10 سال گزارے ہیں, اس سے پہلے مکے میں جو 13 سال تھے, صحابہ سے آ کر کے تابعین معلوم کرتے تھے کہ ان 13 سالوں میں نبی کیسے نماز پڑھتے تھے, کتنی رکعت پڑھتے تھے, کیا طریقہ تھا, وہ ہم کو بتائیے. اتنی تفصیل سے, یہ ساری باریکیاں, اتنا مطلب اہتمام, سبحان اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نماز پڑھے صحابہ ویسے ہی لیے اور ویسے ہی پڑھتے تھے, کسی طور پر بھی کمی بیشی نہیں کرتے تھے. آپ کے علم میں وہ حدیث ہوگی
جو متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے نا، اور عشر مبشرہ میں سے وفات پانے والے سب سے آخری صحابی 55 ہجری کو، پھر اس کے بعد عشر مبشرہ میں سے کوئی صحابی نہیں رہ گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاروقی دور میں کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ کے کچھ لوگوں نے از راہ شرارت کچھ شکایتیں کر دی سعد بن ابی وقاص کے بارے میں رضی اللہ عنہ۔ شکایتیں کئی کی، الگ الگ طرح کی شکایت تھی۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں، کہا کہ فشکوا حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسی ایسی شکایتیں کہ یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دی کہ یہ نماز تک صحیح نہیں پڑھتے، نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی یہ بات سنی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلائے اور بلا کر کے کہا کہ یا ابا اسحاق، ان کی کنیت تھی ابو اسحاق، کہا کہ یا ابا اسحاق ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی۔ اہل کوفہ تمہارے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ تم نماز تک صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ شرارت ہے۔ لیکن آپ امیر المومنین تھے تو آپ نے بطور تسبیح آپ نے پوچھ لیا ان سے۔ سعد بن ابی وقاص کے جواب دیکھے آپ رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا کہ اما انا واللہ انی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا اخرم عنہا۔ کہا کہ اللہ کی قسم، میں جو نماز پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، جو بھی میں نے ان کو نماز پڑھائی ہے یہ ویسے ہی پڑھائی ہے جیسے نبی کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی نے جیسے پڑھائی میں نے ویسی نماز پڑھائی میں نے۔ فلا اخرم عنہا کیا مطلب؟ اے فلا انقص، رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، کچھ بھی قصور نہیں ہوا ہے۔ اتنی غیرت صحابہ کے اندر، اتنا انہوں نے اتنی حفاظت کی انہوں نے نبی کے عمل کی، بالکل گویا کہ اس کی چھاپ ہے، جیسے نبی پڑھے ویسے ہی پڑھتے تھے۔ کئی شکایتیں ان کے بارے میں آئیں، لیکن نماز سے متعلق آپ نے کہا کتنی، مطلب یہ ایک احساس ہوا کہ سبحان اللہ میں نبی سے ہٹ کر کے نماز پڑھوں گا میں۔ یہ بتایا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ نبی کی نماز کو اتنے انہماک سے دیکھتے، اتنے غور سے دیکھتے، گویا کہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، گویا کہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ریکارڈنگ کے بعد اس میں رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے نا، بالکل ویسی ہی ان کی آنکھوں میں وہ چیز بیٹھ جاتی اور ویسی ہی وہ پڑھتے اور ویسی ہی وہ بیان کرتے تھے۔ ان کو کوئی اور چیز کی مطلب فکر نہیں ہوتی تھی، کوئی اور مشغولیت نہیں ہوتی، اسی کے لیے پوری زندگی لگائی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں وائل ابن حجر ابن سعد ابو حنیدہ الحضرمی رضی اللہ عنہ، بہت ہی معروف صحابی، حضر موت سے آئے تھے وہ، یمن سے، یمن کا جو جڑا ہوا حصہ ہے۔ کتب ستہ جو 6 کتابیں ہیں معروف حدیث کی، سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں وائل ابن حجر کی، سوائے صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں آپ کی۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جزء فی القراءۃ خلف الامام، اس میں آپ کی مرویات ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا نا، اس دور میں آپ کا انتقال ہوا، وائل ابن حجر ابن سعد الحضرمی کا رضی اللہ عنہ۔ سنن ترمذی کی کتاب الصلاح میں یہ حدیث ہے کہ وائل ابن حجر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ، میں مدینہ طیبہ آیا، اور غرض کیا تھی میری؟ ایک تو نبی کی صحبت، الفاظ دیکھو ان کے، کہا کہ جب میں مدینے کو آیا تو میں نے ٹھان لیا کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا میں کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، اور امت تک پوری امانتداری سے پہنچائے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب ریکارڈنگ ہوئی، ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے. کہا کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اہتمام صحابہ کے اندر کہ نماز نبی کیسے پڑھے ہیں ویسے نہیں، اتنا اہتمام. ہماری اس مجلس میں بزرگ افراد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور کمسن بچے بھی ہیں. اس پوری مجلس میں کوئی 11-12 سال کے کوئی ہیں ہماری اس مجلس میں؟ ذرا ان کو دیکھ لیجیے، آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیجیے. ابھی جو میں واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، کمسن صحابی، آپ کے چچیرے بھائی اور کمسن صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 13 سال تھی. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اور جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ اس سے پہلے کا ہے. کم و بیش 11-12 سال کی عمر تھی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کئی حدیث کی ساری کتابوں میں ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو متعدد کتب میں لا کر کے کئی مسائل بیان کی ہیں. کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں. کس میں؟ کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں. اچھا، جو بتانا چاہوں میں آپ کو، یہ الفاظ کتاب التوحید کے ہیں اس لیے، ورنہ یہ حدیث کتاب الوضو وغیرہ میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بِتُّ فی بیت میمونۃ لیلۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا. میمونہ جو تھی نا، میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی خالہ تھی. کس کی؟ عبداللہ بن عباس کی. کہتے ہیں کہ میں میرے خالہ کے گھر میں تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اور اللہ کے رسول آپ انہی کے ساتھ تھے اس وقت. ایک رات میں کہاں گزارا؟ ایک رات میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. ایسا جو بستر ہوتا ہے نا، ایسا بستر، یہاں تکیہ ہوتا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، دونوں ایسے سوئے ہوئے تھے، اور دونوں کے پیروں کے پاس میں سویا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کم و بیش 11-12 سال کی عمر کی تھی. مقصد دیکھو، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بِتُّ فی بیت میمونۃ لیلۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا. میں میمونہ رضی اللہ عنہ میرے خالہ کے گھر میں تھا، میں ایک رات وہاں گزارا میں نے. مقصد کیا تھا میرا؟ کہا کہ لِأَنظُرَ صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مقصد یہ تھا کہ رات کی نمازی نبی کی کیسی ہوتی وہ میں دیکھوں. یہ مقصد تھا میرا. کتنی عمر کا بچہ، اندازہ لگائیے آپ. یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور وہاں الفاظ کیا ہیں؟ کہا کہ تدبرت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہر پہلو سے، ہر جانب سے، آپ جو اٹھے، آپ جو اس کے بستر سے اٹھنے کے بعد آپ کی کیفیت، آپ نے مطلب گئے وضو کیا، پھر آئے، نماز پڑھی، کتنی رکعت پڑھی، کیا پڑھا، سب تدبرت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عمر کا بچہ ہے؟ غور کیجیے آپ. سبحان اللہ. نبی کی نمازوں سے متعلق اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، وہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتاتے تھے، زبانی بھی اور عملی طور پر بھی. اور اس انتظار میں نہیں ہوتے تھے کہ کوئی ان سے پوچھے گا تو بتائیں گے. وہ ماحول بناتے تھے، لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، اور بس یہی ان کی مصروفیت، یہی ان کی مشغولیت ہوتی تھی. اتنی دینداری. اور کہتے کہ آؤ میں آپ کو نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. اور کہتے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، مجھے کوئی پڑھنا نہیں ہے نماز، مجھے کوئی 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے، بس آپ لوگ دیکھ لیں کہ نبی کیسے پڑھے ہیں، اس کے لیے میں پڑھ لے رہا ہوں 2 رکعت، ورنہ فی الحال مجھے ایسا نہیں کہ 2 رکعت میں پڑھوں. ایسے کہتے تھے صحابہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں مالک ابن الحویرث ابن خشیش رضی اللہ عنہ، مکے کے قریب ایک قبیلہ ہے بنو سعد ابن اللیث ابن بکر، اس قبیلے سے ہی وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں واثلہ، نام سنا آپ نے؟ نام سنا ہے؟ واثلہ بن الاسقع اللیثی، جو بعد میں ملک شام چلے گئے تھے اور ملک شام میں وفات پانے والے آخری صحابہ میں سے۔ ان کی وفات کے بعد ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پورے ملک شام میں کوئی صحابی نہیں تھے، آخر میں وفات پانے والے صحابی۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ طبقات الکبریٰ میں ان کے ترجمہ حیات میں لکھا ہے کہ وہ جو وفد ہے نا، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ میسور سے ایک وفد آیا تھا بنگلور سے ایک وفد آیا تھا میسور، ہم جیسے کہتے ہیں نہیں، تو یہ جو بنو سعد ابن اللیث، اس علاقے سے ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس مدینے کو۔ کب آیا تھا؟ اس وقت آیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے صحابہ کو لے کر کے نکل رہے تھے، اس وقت آیا یہ وفد، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں مالک ابن الحویرث ابن خشیش رضی اللہ عنہ اللیثی۔ 70 ہجری کے بعد انتقال ہوا، 74 ہجری کو آس پاس۔ مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھری جوانی میں تھے اور بہت لمبی عمر بھی پائے۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ بالکل نوجوان انسان تھے۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینے کو آئے تھے، لگ بھگ 15-20 دن اللہ کے رسول کے پاس تھے صحبت میں۔ دین تو بہت کچھ سیکھ لیا تھا انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کتنے رفیق اور کتنے ہمدرد اور کتنے مردم شناس انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو کیفیت ہے، ہماری جو نفسیات ہیں، آپ نے محسوس کیا اور ہم سے کہا کہ جو ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کو جاؤ۔ لیکن کیا کہا کہ فعلموہم ومروہم، جو مجھ سے دین سیکھے ہیں وہ دین سکھاؤ۔ ہم عام طور پر نماز سے متعلق ایک حدیث کا قطعہ ہماری زبانوں پر ہے، سب کے تقریباً، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہے نہیں؟ یہ قطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں، مالک ابن حویرث ابن خشیش رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے گھر گئے، لوگوں کو دین سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق فتح ہوا، ملک شام فتح ہوا وغیرہ وغیرہ، وہاں پر سب مسلمان تھے، مسلم آبادی ہو گئی تھی، تو دین سکھانے کے لیے صحابہ وہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا صحابہ کو، اور کئی صحابہ گئے وہاں پر۔ تو مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ اللیثی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بصرہ چلے گئے۔ کہاں پر؟ بصرہ۔ بصرہ کے ایک عظیم عالم دین ہیں، بہت ہی معروف۔ آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے، اس میں جو سند لکھی ہوئی ہوتی نا، سند، اس میں دیکھیں گے جگہ جگہ ان کا نام آتا ہے، لیکن یہ کنیت سے مشہور ہے، ابو قلابہ۔ کیا کنیت ہے؟ ابو قلابہ، عبداللہ بن زید بن عمرو ابو قلابہ، صغار تابعین میں سے ہیں۔ کتب ستہ کی ساری کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، بڑی جلیل القدر شخصیت، من ائمۃ التابعین کہا امام ذہبی نے رحمہ اللہ۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے۔ وہ کہتے ہیں جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا ھذا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، ہماری اس مسجد میں مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ ہماری مسجد میں کون تشریف لے آئے؟ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ۔ نام سنے تھے آپ کا بہت کچھ، لیکن آئے تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہا کہ الا اصلی بکم وما اريد الصلاۃ،
کہا کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھ کے نہ بتا دوں، جبکہ میرے دل میں نماز پڑھنے کا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، کیونکہ نہ نماز فرض نماز کا وقت ہے، نہ کوئی نفل نماز پڑھنے کا میرے دل میں ہے، لیکن الا اصلی بکم، کیا میں تمہارے لیے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں، نہ پڑھا دوں؟ وما اريد الصلاۃ، جبکہ مجھے نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس آپ لوگوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ اصلی کما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، جیسے میں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہو بہو ویسے ہی آپ لوگوں کو میں پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا نہ کروں؟ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری آپ کی جو جامع صحیح ہے، کتاب الاذان میں اس حدیث کو لا کر کے جو ترجمۃ الباب ہے نا، جو عنوان، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا کہ من صلی بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنته، کہا کہ ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھ کے بتاتا ہے، لوگوں کے بعد امامت کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے نماز پڑھوں گا، جبکہ اس کو نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں، بس لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھے۔ کیسی دلچسپ ہے دیکھو صحابہ کے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے، آپ نے کہا اپنے تلامذہ سے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الفاظ بہت محتاط انداز میں آپ نے استعمال کی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی میں آپ کو بالکل قریب قریب لے کے جاؤں گا، ہو بہو، یعنی لگ بھگ قریب قریب قریب، یہ معنی اسے، مطلب ایسے معلوم ہوگا کہ جو ہے، مطلب ظاہر بات ہے میں پڑھوں گا اور نبی پڑھ رہے ہیں، دونوں میں فرق تو ہے، محتاط الفاظ استعمال کیا آپ نے، کہا کہ آپ کو قریب لے کے جاؤں گا نبی کی نماز کی، ایسے پڑھ کر کے بتاؤں گا میں آپ کو۔ لوگ آپ سے پوچھتے نہیں تھے صحابہ سے، صحابہ آگے بڑھ کر کے، صحابہ میں بھی فرق ہے، فضیلت میں، علم میں، عمل میں، صحابہ میں بھی اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں باب الجلوس فی التشہد عنوان ہے نا، اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ ایک طویل حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو حمید الساعدی، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، وہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ کچھ دوستوں کے ساتھ نہیں، کچھ صحابہ کے ساتھ، مع اصحابی نہیں، مع اصحاب النبی، وہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون کون صحابہ تھے؟ اور وہاں صحیح بخاری میں اس کا ذکر نہیں ہے، سنن ترمذی کی ابواب الصلاح میں اس کا ذکر ہے۔ ایک تابعی ہے عباس ابن سہل، جو سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، عباس ابن سہل، وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں ابو حمید الساعدی، ابو اسید الساعدی، سہل ابن سعد الساعدی اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس تھی۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے محمد ابن عمرو ابن عطا، محمد ابن عمرو ابن عطا اوساط تابعین میں سے ہے۔ دیکھو صحابہ کی صحبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ کیسے بن جاتے ہیں۔ محمد ابن عمرو ابن عطا رحمہ اللہ، ابو محمد المدنی، ان کے بارے میں ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا، بہت بڑی بات کہی، کہا کہ ذا حیبۃ وعلم وعقل ومروءۃ یصلح للخلافہ،
کہا کہ اتنی بڑی شخصیت صاحب علم، بالکل محاب انسان، ایک ہیبت ہوتی نا کسی کو دیکھ کر، باوقار انسان، ذا ہیبت ووقار، میں نے علم کہہ دیا ووقار، یہ لفظ ہے. اور کہا کہ بالکل مروت جن میں موجود ہوتی ہے. کہا کہ اتنی عمدہ صفات آپ میں تھی کہ آپ خلافت کے مستحق انسان معلوم ہوتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت. یہ اس مجلس میں تھے. کہتے کہ صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے الفاظ، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہوا. کس کا ذکر ہوا؟ فذاکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں گفتگو ہونے لگی. کس کی مجلس تھی وہ؟ صحابہ کی. ایسے صحابہ میں ہوتے ہوئے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا انا احفظکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی نبی کی نماز کی بات آئی تو مجھ سے پوچھو، میں آپ کو مطلب شروع سے لے کر آخر تک بتاؤں گا نبی کی نماز کیسی ہے. میں گویا کہ میں نے ریکارڈ کی ہے، میں نے یہ مانا اس کا، میں نے محفوظ کی ہے. میری آنکھوں میں نبی کا پورا عمل موجود ہے نماز کا. مجھ سے پوچھو انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ میں بھی یہ بات تھی. کسی صحابی کو دیکھ کر کوئی دوسرے صحابی کہتے کہ بھئی آپ نے ایسی نماز پڑھا دی، مجھے نبی یاد آ گئے نا، ایسی نماز پڑھایا نا آپ نے، ایسے کہتے تھے. امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ، آپ کی جو حدیث کی کتاب ہے نا سنن نسائی، اس میں ایک کتاب ہے کتاب السہو. اس میں بسند صحیح شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک روایت لائے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ لقد ذکرنی ھذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نماز پڑھا دی، مجھے تو نبی کے پیچھے پڑھنے والی نماز یاد آ گئی. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کے پیچھے میں پڑھا ہوں. کیا نماز پڑھائیں، ایسے معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ایک روایت ملتی ہے سنن نسائی میں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو نماز پڑھائی ہے، جنگ جمل کی بات ہے، کہا کہ آپ نے اس میں ایسی نماز پڑھائی ہے، کہا کہ مجھے نبی کی نماز یاد آ گئی ہے. مجھے دیکھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یعنی لا ادری نسیناہا ام ترکناہا، پتہ نہیں ہم نے نبی کے عمل کو چھوڑ دیا کہ بھول گئے، نہیں معلوم. آپ نے پڑھے تو پھر سے یاد آ گئی نماز. ایسے پڑھائے ہوئے کہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں. یہ معاملہ تھا صحابہ کا نبی کی نماز کو لے کر ہر پہلو سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون سی نماز کس وقت پڑھتے تھے، یہ وقت تک صحابہ کے علم میں، وقت تک. مسند احمد میں شیخ شعیب النامت رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی نے بھی رحمہ اللہ. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرزند اور والد دونوں صحابی، لیکن نعمان رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں سے. نعمان رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ عشاء کی نماز کا مسئلہ آ گیا تو آپ نے کہا انا اعلم الناس. کیا کہا؟ انا اعلم الناس لوقت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء. کہ عشاء کی نماز کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مجھ سے پوچھو روئے زمین پر میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں کہ نبی کی نمازوں کے وقت سے متعلق، کہ عشاء کی نماز کب پڑھی مجھ سے پوچھو. کیا بات ہے، اللہ اکبر. صحابہ کا معاملہ دیکھو. ایک اور روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں سنن ترمذی کی، جس میں یہ بھی بسند صحیح. ابو امامہ ابن سہل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ صلینا مع عمر بن عبد العزیز الظہر، کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ ظہر کی نماز پڑھی. کہا کہ فخرجنا،
ظہر کی نماز پڑھ کے ہم نکلے، حتی دخلنا علی انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہاں ظہر کی نماز پڑھی، مسجد سے نکلے اور کس کے پاس گئے؟ صحابی رسول انس بن مالک کے پاس. لیکن کیا بات ہے؟ فوجدناہ یصلی العصر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پوچھا کہ یا عم ما هذه الصلاة، اب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا صلاۃ العصر. کہا کہ وهذه الصلاة التي كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وهذه الصلاة التي يصلي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے الفاظ آپ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ہم نے اسی وقت پڑھی ہے. هذه صلاة رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں. عفوا، هذه صلاة رسول اللہ التي كنا نصلي معه، یہ الفاظ. یہ تو اللہ کے رسول کی نماز ہے. تعجب آپ کو ہوگا، مجھے کیوں؟ ہم نے نبی سے اسی وقت اس نماز کو پڑھا ہے. تو یہ معاملہ تھا صحابہ کا ایک ایک چیز سے متعلق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے. رات کی نمازیں تو آپ گھر میں پڑھتے تھے. رات کی نماز سے متعلق کون گواہی دے سکتا ہے؟ آپ کے ازواج مطہرات، خصوصاً ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے ام المؤمنین. آپ دیکھو، صرف کتب ستہ کی بھی بات کر رہا ہوں، کتب ستہ کی مسند احمد کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ جو سوال آتا نا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من اللیل، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یا من رمضان، رمضان میں نبی کی نمازیں کیسی تھی، یا رات میں کیسی نمازیں کتنی پڑھتی تھی. یہ جو سوال آتا ہے نا، بتائیں کتنے لوگوں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے. صحیح بخاری میں امام مسروق رحمہ اللہ وہ سوال کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے فرزند ابو سلمہ، اسمہ کنیتہ، نام بھی وہی کنیت بھی وہی، فقہائے سبع میں سے، وہ سوال کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے. اسی طرح سے ایک اور نام آتا ہے عبداللہ ابن شقیق ابو محمد العقیلی، وہ سوال کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے. محمد بن القاسم، فقہائے سبع میں سے القاسم بن محمد، وہ سوال کرتے ہیں. آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں. علماء مدینہ میں نام اور نام آپ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی نمازوں سے متعلق ام المؤمنین عائشہ سے آ کر کے. یہ سب صحیحین کی روایات ہیں، صحیحین کی، اور خصوصاً صحیح مسلم کا بھی جو میں آپ کو بتائیں. الاسود ابن یزید النخعی کبار تابعین میں سے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آ کر کے ام عائشہ سے سوال کرتے تھے. سعد ابن ہشام ابن عامر رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے پوتے بڑی شخصیت ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہ آ کر کے پوچھتے تھے ام عائشہ سے. اسی طرح سے شریح ابن ہانی مسند احمد میں موجود ہے، علقمہ بن وقاص مسند احمد کی روایت ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن مسند احمد کی روایت ہے، رحمہم اللہ اجمعین. یعنی رہ کر کے تابعین ام المؤمنین عائشہ سے آ کر کے پوچھتے تھے اور آپ مفصل بتاتے تھے نبی کے طریقے کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نماز کا طریقہ ہوتا تھا، چاہے پڑھنے کی کیفیت ہو، چاہے وہ نمازیں فرض ہوں، نفل ہوں، سفر کی ہوں، حضر کی ہوں، رات کی نمازیں ہوں. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صلاۃ الخوف سے متعلق لوگ جا کر کے پوچھتے تھے. حتیٰ کہ ہجرت سے پہلے مدینے میں مکے میں پڑھی جانے والی نمازوں سے متعلق پوچھتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صلاۃ الاستسقاء سے متعلق جا کے پوچھتے تھے. اور صحابہ ایسے بتاتے تھے، سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ مطلب کسی نے ویڈیو بنائی ہے اللہ کے رسول کی نمازوں کی، اور سب ان کے علم میں تھا اور ویسے ہی پڑھتے تھے. صحابہ کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے مطلب نمازیں لیتے تھے. لیکن صحابہ کی دلچسپیاں ایسی تھیں کہ روایت بیانی کے ساتھ ساتھ، زبانی بتانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اختیار کرتے تھے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کے ساتھی جناب خالد صاحب ابو عبداللہ حفظہ اللہ،
انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس موضوع سے متعلق کہ نماز اور وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ہوا کرتا تھا معاملہ، وہ عملی طور پر اختیار کر کے بتائیں۔ میں نے علی الفور باذن اللہ تعالی میرے دل میں یہ بات آئی کہ سب سے پہلے ہم اس اہمیت کو آپ کے سامنے رکھیں، اس وجہ سے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہونی چاہیے، شرعی علم اس میں تفصیل ہے، اس میں تدریج ہے، اس میں مرحلہ مرحلہ سیکھنے کی بات ہے۔ کسی عالم سے نماز، روزہ، وضو وغیرہ ایسی ہی نہیں سیکھنا چاہیے، دلائل سے سیکھنا چاہیے۔ دلائل بھی آپ کو معلوم ہو، دلائل کی روشنی میں آپ معلوم کریں۔ تو جو ائمہ مساجد ہیں یا گھر کے بھی جو سرپرست حضرات ہیں، وہ اپنے اپنی ماتحتوں کو نماز اور وضو کا طریقہ خود سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس امام مسجد کا یہ کام ہے، آپ سیکھیں، اپنے گھر والوں کو آپ سکھائیں، لیکن معلوم کریں۔ ائمہ مساجد سے آپ سیکھیں، علماء سے آپ سیکھیں، معلوم کریں، اور پھر آپ عمل میں لائیں اور گھر والوں کو بھی بتائیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وضو ہو، نماز ہو، دیگر عبادتیں ہوں، زندگی کا گزارنے کا جو کل طریقہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق گزارنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، سعادت میں اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب